بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یہ دنیا کافی وسیع و عریض ہے اور اس کے گرد بسنے والے انسان مختلف رسم و رواج رکھتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں عجیب و غریب رسومات کی کمی نہیں ہے، لیکن ان میں کچھ ایسی بھی ہیں جو خوفناک حد تک عجیب ہیں، جن کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ہی رسومات کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو دنیا کی ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتاؤں گا جہاں خواتین کی چھاتی کو استری کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جس کے بارے میں سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ نوعمر اور نابالغ خواتین کو افریقی ممالک میں معاشرتی رسم و رواج کے نام پر طرح طرح کی دردناک تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں افریقہ کی ایک ایسی دل دہلا دینے والی رسم کے بارے میں بتایا ہے۔ نائجیریا اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک میں تقریباً 40 لاکھ نوعمر لڑکیوں کی چھاتی کو گرم پتھروں سے مسلا جا چکا ہے اور ان پر یہ ظلم ڈھانے والوں میں ان کے اپنے ہی سر فہرست ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پسماندہ افریقی ممالک میں نوعمر لڑکیوں کو جنسی ذرائع اور خاص طور پر عصمت دری سے بچائے جانے کے نام پر ان کے جنسی اعضاء کو مجروح کیا جاتا ہے تاکہ وہ کم سے کم دلکش نظر آئیں۔ یہ معاشرے نوعمر لڑکیوں کو قانون اور اخلاقیات کے تحت تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب ان میں مظلوموں کے جسموں کو مجروح کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق 60% لڑکیوں کی چھاتی کو مسلنے کا عمل ان کی اپنی مائیں ہی کرتی ہیں اور اس بارے میں مختلف جریدے بھی اپنی رپورٹس لکھتے رہے ہیں۔ مصنفہ لیلا حسن نے ایک جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ نوعمر لڑکیوں کی چھاتی کو مجروح کرنے کا سلسلہ کچھ دنوں سے لے کر کچھ ہفتوں تک محیط ہوتا ہے۔ اس دوران پتھر کو گرم کر کے ان کی چھاتیوں کو مسلا جاتا ہے۔ افریقہ کے امیر گھرانوں میں ایک مخصوص بیلٹ لڑکیوں کی چھاتی پر کس دیا جاتا ہے تاکہ ان کے نسوانی اعضاء کی نمائش نہ ہو سکے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ نوعمر لڑکیوں کی چھاتی کو مسلنے کی بھیانک رسم نہ صرف انسانیت کے منہ پر تمانچہ ہے، بلکہ یہ رسم ان بچیوں کو کینسر اور جلد کی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور یہی بیماریاں انہیں موت کے منہ میں لے جاتی ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کئی ایسی رسمیں ہیں جن کے بارے میں جان کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے اور انسان ان کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انڈونیشیا کے دانی نامی قبیلے میں کسی رشتہ دار کی موت پر غم کا اظہار کرنے کے لیے اپنی انگلی کا ایک پور کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ رسم انڈونیشیا میں صدیوں سے رائج ہے اور آج کے دور میں بھی اس رسم کی مثالیں وہاں ملتی ہیں۔ اسی طرح قطب شمالی کے ایک علاقے میں اسکیمو قبیلے کے لوگ اپنے بزرگوں کو لکڑی کی کشتی پر بٹھا کر برفانی سمندر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے بزرگوں کی آخرت کی زندگی آسان اور باعزت ہوگی، جبکہ برازیل اور وینزویلا کے درمیان پائے جانے والے ایمیزون کے جنگلوں میں ماپو قبیلے کے لوگ آباد ہیں، جو اپنے مرنے والوں کی ہڈیوں کو پیس کر کیلے کے سوپ میں مکس کر کے سارے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، جسے یہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں بسنے والے قبائل میں جب کوئی لڑکا بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے اپنی بلوغت ثابت کرنے کے لیے ایک دستانہ پہننا پڑتا ہے جس کے اندر خطرناک چیونٹیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ دستانہ پہن کر اس لڑکے کو 10 منٹ تک ناچنا ہوتا ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ اپنی زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ 4 بار کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں چونکا دینے والی ہیں
اور ان کے بارے میں سن کر انسانی روح کانپ جاتی ہے۔ کیا یہ جہالت کی انتہا نہیں کہ ایسی رسومات منائی جاتی ہیں؟ اب میں آپ کو چین میں منائی جانے والی شادی کی ایک عجیب و غریب رسم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس رسم کے مطابق دولہے کو دلہن کو کندھوں پر اٹھا کر کوئلوں کے اوپر چلنا پڑتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کوئلے بہت گرم ہوتے ہیں، لیکن دولہے کو یہ رسم نبھانی پڑتی ہے ورنہ اس کی شادی کی تقریب مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح انڈونیشیا کے ضلع توراجا میں دور دراز علاقوں کے لوگ اپنے گھر کے مردوں کو ایک الگ کمرے میں رکھ دیتے ہیں اور انہیں کئی ماہ اور بعض اوقات کئی سال بعد دفنایا جاتا ہے۔ یعنی جس گھر کے مرد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں گھر کے ایک الگ کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے اور کئی مہینے یا سال گزر جانے کے بعد ان کو دفنایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا میں پائی جانے والی کچھ عجیب و غریب رسمیں۔ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔